اسد عمر کی اپوائنٹمنٹ ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان کو اقتصادی میدان میں کیا چیلنجز ہیں، اس حوالے سے تو ہم بخوبی واقف ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو پاکستان کے سامنے ہے وہ پاکستان کے اوپر بڑھتا ہوا قرضوں کا بوجھ ہے، 28,000 ارب روپے۔ اور دوسری طرف پاکستان کا تجارتی خسارہ بھی ہے جو قابو سے باہر ہے۔ پاکستان میں ٹیکسز اتنے اکٹھے نہیں ہوتے جو پاکستان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کافی ہوں۔ تو اسد عمر ابھی تک جو تجربہ رکھتے ہیں وہ اینگرو کے حوالے سے ہے، اور اینگرو کا کامیابی کے ساتھ انہوں نے کافی عرصے تک کاروبار جو تھا وہ آگے چڑھایا۔ لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ٹوین ڈیفیسٹ سے ایک طرف ہیں، جس میں اقتصادی میدان میں ہم کرنٹ اکاؤنٹ کا یا جاری اخراجات کا خسارہ اس کو بولتے ہیں، وہ بہت بڑا ہے، کئی ارب ڈالر ہمیں چاہیے ہر سال وہ خسارہ پورا کرنے کے لیے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ برآمدات میں پاکستان کو پچھلے چند سال میں بجائے اضافہ ہونے کے کمی دیکھنے میں آئی۔ دوسری طرف پاکستان کا مالیاتی خسارہ ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے بعد صوبوں کو وسائل تو ہم نے زیادہ دینے شروع کر دیے، لیکن ہم ٹیکس ریونیوز اتنے زیادہ اکٹھے نہیں کر پائے جو ہمارے اخراجات کے لیے کافی ہوں۔ وفاق جو ہے دفاع کے اوپر بھی بڑی رقم خرچ کرتا ہے، اسی طریقے سے باقی جو ترقیاتی پروگرام ہے اس کے اوپر بھی بڑی ہر سال سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ اسی بنا کے اوپر پاکستان کا جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے، اور اسی ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے اوسطاً تقریباً 2,000 ارب روپے سالانہ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے اتنے ہی تقریباً ہم قرضے بورو کر رہے ہوتے ہیں، ملکی بینکوں سے بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی۔ تو اسد عمر کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اور عمران خان کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج ہے، کہ سب سے جو مشکل اقدامات ہیں، جو پینفل ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں اس کو ہم اکنامک ٹرم میں، جو پینفل ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اپ فرنٹ کرنی پڑے گی۔ آپ اسے پوسٹ پون نہیں کر سکتے کہ ہم 3 سال بعد یا 2 سال بعد کر لیں گے، ابھی کچھ پاپولر اقدامات کر لیتے ہیں۔ پاپولر میئرز کے لیے وقت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مشکل جو فیصلے ہیں وہ سب سے پہلے کرنے چاہیے۔ یہ کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے سب سے کامیابی کا جو اچھا راستہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو اس امید کے ساتھ منتخب کیا گیا کہ آپ آئیں گے اور جس کام کے لیے آپ کو لایا گیا اس میں سدھار پیدا کریں گے، تو اس میں پاکستان کو درپیش جو اس وقت اکنامک چیلنجز ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے اولین ترجیح ان کی یہی ہونی چاہیے کہ مشکل فیصلے آتے ہی کر لیں، اور پھر آئندہ آنے والے سالوں میں اس کے اوپر کیپٹلائز کریں، اس کو کنسالیڈیٹ کریں اس پروسیس کو، اور ٹیکس ریفارمز اس میں سر فہرست ہونی چاہیے۔ پاکستان سے جو پیسہ دیگر ممالک میں جاتا ہے چور راستوں سے، جو تو آفیشیل چینل سے جاتا ہے وہ تو نون ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسا پیسہ ہے جو چور راستوں سے جاتا ہے جسے ہم منی لانڈرنگ کہتے ہیں، اس کا راستہ رکنا پڑے گا۔ پاکستان سے باہر جو مقیم پاکستانی ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف اسکیمیں لانی پڑیں گی کہ وہ اپنا سرمایہ پاکستان آئے، اور اس کو گارنٹی ہو، انہیں اس بات کی یقین ہو، اطمینان ہو کہ وہ جو پیسہ پاکستان بھیج رہے ہیں ان کی وہ سرمایہ کاری محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے سی پیک ایک بڑا منصوبہ ہے جس سے پاکستان کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی، لیکن سی پیک صرف چائنیز انویسٹمنٹ کے ساتھ ابھی چل رہا ہے، دیگر دنیا کے ممالک کی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے اوپر ہمیں کچھ ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی، ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ جو باہر سے سرمایہ کار پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم یہ کام آسان بنا دیں، وہ ریڈ ٹیپ کا خاتمہ کریں، کرپشن والی جو ہمارے اندر چور راستے بنے ہوئے ہیں ان کا راستہ روکیں، اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ایک ایسا ماحول فراہم کریں کہ وہ آئیں اور آزادی کے ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں، جس سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور پاکستان کو آئندہ آنے والے سالوں میں ان معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک محفوظ راستہ بھی مل جائے گا۔ بہت شکریہ۔